عام انتخابات کے انعقاد کے بعد الیکشن کمیشن کا اہم ترین اجلاس آج 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عام انتخابات کے انعقاد اور نتائج سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ احمد نواز سے تفصیلات جان لیں گے۔ احمد نواز بتائیے گا، اب انتہائی اہمیت کا حامل یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس طلب کر لیا اور جس میں الیکشن کمیشن کو جو جن حلقوں کے نتائج ابھی تک الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوئے تو اس پر بریفنگ دی جائے گی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اس کے بعد تب بھی اگر نتائج ان کو کچھ رہتے ہوں گے تو وہ ان کے خلاف جو آروز ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اب تک جو مجموعی طور پر نتائج ہیں وہ 17 کے قریب اب بھی باقی رہتے ہیں۔ جی اچھا احمد نواز، یہ بتائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو نتائج موصول نہیں ہوئے، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں اور کب تک اطلاع مل جائے گی کہ یہ نتائج بھی موصول ہو گئے ہیں؟ الیکشن کمیشن کی کوشش ہے کہ آج تمام نتائج کو کمپلیٹ کر لیا جائے، اور جس طرح پنجاب اور KPK کے نتائج جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی کوشش ہے جو بلوچستان خاص کر رہتے ہیں زیادہ تر، تو ان کے نتائج بھی الیکشن کمیشن کے پاس آج ہی مکمل ہو جائیں۔ اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے جو چیف سیکرٹریز صوبوں کے ہیں ان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کر کے تو ان کو ہدایت کرے گا کہ RO سے رابطہ کر کے نتیجے کے بارے میں ان کو ہدایت کی جائے، اور تب بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہمارا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرے گا، ROs کے خلاف جنہوں نے اب تک نتائج نہیں دیے۔ جی احمد نواز، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ انتہائی اہم مرحلے میں، ساتھ ہی ساتھ جو نئی حکومت بننی ہے وہ اس بات پر بننی ہے کہ اکثریت کون لیتا ہے، سادہ اکثریت یا اجتماعی۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جو آزاد امیدوار ہیں وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں یا اپنا فیصلہ کریں، اس حوالے سے کیا لاحق عمل ہوگا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے تو یہ کرے گا کہ تمام جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان سے کہے گا کہ اسی ہفتے الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ تمام جیتنے والے امیدوار جو ہیں اپنے انتخابی اخراجات کی تفصیلات جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرائیں، اور جن امیدواروں کے انتخابی اخراجات کی تفصیلات ریٹرننگ افسران الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اور الیکشن کمیشن پھر ان کو ٹائم دے گا، 3 دن کا آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ان 3 دن میں وہ اس سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہیں گے تو وہ پھر اس پارٹی میں شمار ہوں گے، ورنہ وہ پھر آزاد ہی تصور ہوں گے۔ تو یہ 3 دن کا الیکشن کمیشن ان کو وقت دے گا، اور اس کے بعد پھر جتنے آزاد امیدوار تمام تر آزاد امیدوار جن کی اکثریت بھی دکھائی دیتی ہے، کیا یہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے کوئی ایسی پلی دائر کر سکتے ہیں اسمبلی کے اندر؟ جی، کیونکہ جو سارے آزاد امیدوار ہیں وزیر اعظم کے لیے وہ اپنی لابنگ کر کے کسی سیاسی جماعت کو ساتھ سے شامل کر کے تو وہ اپنا امیدوار سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ آزاد امیدوار جو وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہونا لازمی ہے، اور ایوان کی جس کو اکثریت حاصل ہوگی وہی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوگا۔ اس کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ضروری ہے یا ویسے ہی آزاد حیثیت میں بھی وزیر اعظم کی نومینیشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو آئین میں ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو MLA بننے کا اہل ہو اور وہ اسمبلی کا ممبر ہو تو وہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ آزاد امیدوار دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنا اعتماد حاصل کر پاتا ہے، اور اگر وہ ایوان اس کو وزیر اعظم منتخب کر دیتا ہے تو اس میں کوئی آئینی یا کوئی قانونی کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ ایک ممبر قومی اسمبلی ہے اور وہ آزاد ہے یا کسی سیاسی جماعت میں وہ اکثریت اگر وہ ثابت کر دیتا ہے وزیر اعظم بنتا ہے۔ اچھا احمد نواز، یہ بھی بتائیے گا، کچھ جگہ سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، خصوصی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کچھ جماعتوں کو اس حوالے سے تحفظات ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کیا لاحق عمل بنا رہا ہے؟ عموماً جتنے بھی ہم نے الیکشن دیکھے ہیں اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو سیاسی جماعت جس کو وہ اکثریت جو اس کے ہدف مقرر کیا ہوتا ہے اس کو نہیں مل پاتی، یا کوئی نتائج کسی وجہ سے کوئی اگر تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو وہ لامحالہ الیکشن کمیشن پر اور دھاندلی کا وہ کرتے ہیں۔ تو جب تک ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے ان کے لیے 2 دن رکھے ہیں کہ ان 2 دنوں میں وہ شواہد کے ساتھ الیکشن کمیشن میں درخواست دیں گے۔ اگر ان کی درخواست ایکسیپٹیبل ہے تو ان کے جو شواہد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کافی ہیں، تو
تو ان کے پہ اوپر دوبارہ ریکاؤنٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور ان کے نتائج جو ہیں اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. اگر اسی دوران اگر یہ طریقہ نہیں ہوتا, الیکشن کمیشن ممبران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے یا کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آتا, تو پھر الیکشن کمیشن جب نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا تو وہ اگر کسی نے پھر کوئی کمپلین کرنی ہے تو وہ پھر جو الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبیونل بنائے گا تو معاملہ اس میں جائے گا. جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ تو بعض دفعہ 5 سال 6 سال بھی فیصلہ نہیں کرتے, اتنے میں اسمبلی کا ٹینیور بھی پورا ہو جاتا ہے اور تب تک بھی فیصلے نہیں آتے. اب تک بھی ایک لاہور سندھ الیکشن ٹریبیونل میں ایم کیو ایم کا کیس پینڈنگ ہے. شیخ صلاح الدین جو رکن قومی اسمبلی تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ممبر تھا سلیمان خان غالباً شاید نام تھا, تو اس کے خلاف کیا ہوا تھا, تو اب تک اس کا بھی فیصلہ ابھی نہیں آیا, جبکہ اسمبلی کا ٹینیور ہو گیا, اگلے الیکشن ہو گئے. تو الیکشن ٹریبیونل میں معاملہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو نوٹیفیکیشن ہے, اور الیکشن کمیشن کی کوشش بھی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جلدی سے جلد جاری کرے, کیونکہ پھر اگلا جو مرحلہ شروع ہونا ہے سینٹ کے الیکشن کا, تاکہ ممبران جو ہیں اس میں حلف لیں اور پھر سینٹ کا الیکشن, کیونکہ 12 مارچ کو اس کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اور 50 سینیٹر جو ہیں وہ اس میں اپنی مدت مکمل کر رہے ہیں. تو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے اور سینیٹر کا آگے پھر اگلے مرحلے میں جائیں, اور پھر اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو شروع ہونا ہے وہ صدر کے الیکشن کا ہے. اگر تمام ایوان پورے ہوں گے تو پھر صدر کا الیکشن ہوگا. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کو اگر دیکھا جائے 2024 کا سال جو ہے وہ مسلسل انتخابات کا ہی سال ہے, اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخاب بھی ہونے ہیں. تو الیکشن کمیشن مسلسل یہ پورا سال الیکشن میں ہی رہے گا. جی احمد نواز, فائنلی یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت قومی اسمبلی کی جو صورتحال ہے اس میں سادہ اکثریت کے لیے کتنے ممبران کی ضرورت ہے کسی بھی پارٹی کو اپنی اہمیت اور اپنی جو ہے اکثریت شو کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نیوز ون کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آئین میں ترمیم سے پہلے جو عام انتخابات کے لیے جنرل نشستیں تھی وہ 272 تھی, تو اب اس میں کم ہو گئی ہیں آئین میں, کیونکہ نشستیں کم کر دی تھی, فاٹا کو ضم کر دیا تھا, اور اسی طرح دیگر میں بھی, اور وہ 200 تقریباً غالباً 66 نشستیں, ایک بھی الیکشن نہیں ہوا, 265 ہیں. تو کسی بھی سیاسی جماعت کو اکثریت کے لیے 159 یا 170 نشستیں جب وہ کر لے گی تو ان کے لیے حکومت بنانا سادہ اکثریت پہ وہ آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے 169 اور 170 کے جو ٹارگٹ پورا کر لے گا وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. جو یہ ٹارگٹ پوری جماعت یا آزاد کوئی اگر الیکشن لڑتا ہے تو اس میں نہیں کر سکتا, تو اس میں جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اپوزیشن. اور پھر اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف کے لیے جو آزاد امیدوار آنا ہے, یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریری طور پر دیں گے اور دستخط کے ساتھ دیں گے کہ ہماری طرف سے گروپ لیڈر یہی ہے اور اس کو قائد حزب اختلاف نامزد کیا جائے. اور دوسرا پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے عموماً وہی پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے. تو اب کیونکہ اہم امور یہ آگے بھی ہونے اور پھر قائمہ کمیٹیوں کے بھی ایشوز ہیں, تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جن کو جو اتحادی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اب دیکھ رہے یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں جو ایوان میں موجود ہیں, وہ اپنے آپ کو کس پلڑے میں اس میں ڈالتی ہیں. اور کیونکہ سیاست میں ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک, جو ان کو اچھا ان کی جہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو وہ ظاہر اسی کو ساتھ شامل ہوں گے اور اسی کو حمایت بھی کریں گے. اور پھر منسٹروں کا کوٹا ظاہر ہے اب کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بارگیننگ کریں اور دوسری اتحادی جماعتوں کو زیادہ آپشن دے یا اٹریکشن دے, تو ظاہر انہی کے ساتھ جائیں گے. اور جب یہ آزاد شامل ہوں گے, کوشش ہوگی سیاسی جماعتوں کی اپنے ساتھ شامل کریں اور الیکشن کمیشن کو دیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے جو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ آزاد کو تو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہیں مل رہی, وہ سیاسی جماعتوں کو ملنی ہیں. تو ان میں کوشش ہے کہ تاکہ سیاسی مخصوص نشستیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائیں. جی ٹھیک ہے احمد نواز, بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. بالخصوص عام انتخابات کے انعقاد کے بعد الیکشن کمیشن کا اہم ترین اجلاس آج 3 بجے طلب کیا گیا ہے.